یہ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ اتنی لوز ہے، پہنی ہی نہیں جا رہی۔ اپنے ناپ کی لے کر آئے ہیں کیا مسٹر ہٹلر چاچا؟ اپنے دھیان میں صوفے پر بیٹھی بہرام نے یہ الفاظ سنے تو یکدم سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جو نظارہ اس نے کیا تھا، بہرام کا تو چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ سامنے وہ پاگل لڑکی بغیر فراک کے اس کے سامنے کھڑی تھی اور پرائیویٹ سامان کو اپنی رانائیوں پر رکھے الجھن کھاتی آگے بڑھی، جو کندھوں سے پہلے ہی ڈھلک کر نیچے آ چکی تھی۔ اوفو، نہیں پہنی جا رہی مجھ سے، پتہ نہیں کیا اٹھا کر لے آئے ہیں آپ؟ کیا شادی کے بعد یہ پہننا بھی ضروری ہوتا ہے؟ نور کے الفاظ سن کر بہرام آنکھ بگولا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ اس کی جانب اچھالا اور کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ شرم ہے یا نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ ایسی منہ اٹھا کر باہر آ گئی ہو؟ اگر لوز تھی تو منہ سے پھوٹ کر وہیں سے بتاتی۔ میں یہاں انڈر گارمنٹس کا بزنس تو نہیں کرتا جو مجھے تمہاری فگر کا پتہ ہوگا کہ تمہیں کون سا نمبر آئے گا کون سا نہیں۔ اس کی ڈانٹ سن کر نور سہم گئی تھی اور وہی منہ کھول کر بھیں بھیں کر کے رونے لگی، کہنے لگی، مجھے پہننا ہی نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ سامان بہرام کی جانب اچھالتی خود کو دوپٹے میں لپیٹ کر وہاں سے بھاگی تھی کہ بہرام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس لڑکی کا جتنا لحاظ کر رہا تھا وہ اتنا ہی سر چڑھ رہی تھی۔ عمر اس کی 17 سال تھی اور حرکتیں بالکل 6 سال کی بچی جیسی تھی۔ مارے غصے کے وہ سے سالت میں دیوار سے لگا چکا تھا، کہنے لگا، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، اس کے باوجود جب پورے گھر میں اچھلتی کودتی پھرتی ہو تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا وجود چھلک کر باہر آ رہا ہوتا ہے۔ رات کو جب سوتی ہو تو میرے جذبات بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کیونکہ تمہاری یہ بغیر سامان کے رنائیوں کو دیکھ کر میں مچل اٹھتا ہوں۔ بہت کنٹرول کر لیا میں نے، مگر اب مزید نہیں۔ تمہاری عمر کا اور تمہارے اس بچوں جیسے دماغ کا ہی لحاظ کر رہا تھا، مگر اب تو میری شدتیں سہوگی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اگلی صبح تمہارے لیے بیڈ سے اٹھنا محال ہو جائے گا۔ بہرام اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ دوپٹہ بھی کھینچ کر زمین پر گرا دیا جس سے وہ خود کو چھپا رہی تھی۔ نور ہاتھوں سے اپنی رانائیوں کو چھپانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں پلیز آپ ایسا مت کریں، میری غلطی کیا ہے، میں یہ پہن لوں گی نا، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن پلیز مجھے ایسے ڈراؤنی دھمکیاں تو نہ دیں۔ اس کی معصومیت کو دیکھ کر نہ جانے بہرام کو کیا سوجی کہ اس کی نظریں بے ساختہ اس کے وجود پر ٹکے۔ پھر اگلے لمحے اس کے سر پر بہرام ہلکی سی چپٹ مار کر کہنے لگا، تمہاری یہی حرکتیں جن کی وجہ سے میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ جب دیکھو چہرے پر ایسے معصومیت سجا کر آ جاتی ہو جیسے تم سے زیادہ معصوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں سخت ہاتھ بھی لگا دیا تو کہیں تم تتلی کی مانند مرجھا ہی نہ جاؤ۔ بار بار بہرام کی نظریں اس کی حسین رانائیوں پر جا کر ٹک رہی تھی، وہی اس کے حسین دوشیزہ کے کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر بہرام کو کچھ ہو رہا تھا۔ یہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اچھا مجھے تمہارے لیے نیا سامان تو لانا پڑے گا نا، اور اس کے لیے سائز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چلو شاباش، اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور مجھے اپنے ہاتھوں سے چیک۔ جیسی بہرام یہ بولا تو اگلے لمحے اس نے فوراً بہرام کے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ پھر کہنے لگی، نہیں یہ آپ کیسی شرموں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہاں پر ہاتھ کیسے لگا سکتے ہیں؟ قسم سے بڑی گدگدی ہوتی ہے۔ بہرام کو اس کی اس بات پر عجیب سی سرشاری محسوس ہوئی تھی۔ وہ اگلے لمحے کہنے لگا، اچھا گدگدی ہوتی ہے، پھر تو مجھے لازمی چیک کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کے دادی یار آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ جب میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھے بس عورت نام سے عجیب سی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھا آپ نے، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں، جیسے ابھی ابھی ماؤں کے گود سے نکل کر گلیوں میں پھرنا شروع ہو گئی ہوں۔ برگر بچیاں کہیں گی، جب تک مجھے میری مرضی کی لڑکی نہیں ملے گی تب تک میں شادی بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ وہ جو اپنی دادی کے بار بار شادی کی ڈیمانڈز سن کر ضد چاہ کر بول ہی چکا تھا، جبکہ اس کی دادی گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا میری حالت دیکھو، تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد ایک تم ہی میری امید ہو، میرا واحد سہارا ہو جس کے سہارے میں زندگی گزاری ہوں۔
जिन की मौत का पता नहीं होता, ये ख्वाहिश है कि मरने से पहले तुम्हारी शादी देख लूं। और तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। ऑफिस में काम करते हो, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां मैंने देख रखी हैं, एक से बढ़कर एक हसीन है, मगर मजाल है जो तुम किसी को शादी लायक समझ लो। बहराम कनपटी खुजाकर कहने लगा कि अच्छा बस भी करें, बताएं आपने दवा ली है या नहीं। वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी, कहने लगी कि हाँ ले ली थी, थोड़ा सा जहर भी ला दो, वो भी ले लेती हूँ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है। बहराम दादी की बात सुनकर तड़प ही तो उठा था। फौरन उठकर उनके पास आकर उन्हें अपनी बाहों में भरकर माथे पर बोसा देने लगा। कहने लगा कि प्लीज़ दादी जान, ऐसी बातें मत किया करे। इस पूरी दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन। हो जाएगी शादी जब होनी हुई, आप फिक्र मत करें। मैं ऐसी कोई भी ऐरी गैरी लड़की लेकर नहीं आ सकता। मेरी ये बात समझे, जो आपका ख्याल ना रखे, जो बिल्कुल ऐसी ना हो जैसा मैं चाहता हूँ। आजकल की लड़कियां जो आप मुझे दिखा रही हैं ना, उन्हें सिर्फ तैयार होकर पार्टियां अटेंड करना, घूमना फिरना और शौहर को अपने माँ बाप और बहन भाइयों से अलग करके रखना आता है। आपने आज तक जितनी भी लड़कियों की तरफ इशारा किया, उनके बारे में मैंने जाना परखा, और मेरे ऑफिस में भी जितनी लड़कियां ना, सबके ही मज़ार से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। आप तो मेरी एक ही इकलौती दादी हैं। जिस तरह मैं आपका इकलौता पोता हूँ ना, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कल को कोई ऐसी लड़की इस घर में आए जो अपने प्यार के जाल दिखाकर मुझे आपसे दूर कर दे, या फिर वो इतनी कोई हसीन दोशीज़ा मेरी ज़िंदगी में आ जाए कि उसके हुस्न के जाल में मैं ऐसा दीवाना हो जाऊँ कि मैं आपसे ही गाफिल हो जाऊँ। दादी बस अब ये दुआ कीजिए कि मेरी किस्मत में जो भी लड़की आए वो अच्छी हो, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि आपके साथ भी। और जब तक ऐसी लड़की मुझे मिल नहीं जाती, मैं शादी नहीं करने वाला। और आप बात बात पर मरने की बातें नहीं किया करें। इतनी आसानी से आप नहीं मरने वाले। मेरे बच्चों को भी आपने अपनी गोद में खिला कर बड़ा करना है। उसकी बात सुनकर उसकी दादी तो मुस्कुरा ही पड़ी थी। वो दादी से बात करने के बाद अपने कमरे में आ चुका था। कहाँ खबर थी कि चंद रोज बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद वो बिल्कुल ही बदल कर रह जाएगा। एक शाम बहराम जब वो वापिस ऑफिस से घर आ रहा था, तो तभी उसके नंबर पर एक कॉल आने लगी। बेसाख्ता बहराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर चुका था और अपने दोस्त शहरयार की कॉल अटेंड करने लगा। शहरयार कहने लगा कि यार जल्दी पहुंचो, मुझे बहुत बड़ा काम आ गया है और तेरी मदद के बगैर नहीं हो सकता। उसने फौरन घर जाने के बजाय शहरयार की जानिब गाड़ी मोड़ी थी। वो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। वो सीधा उसके दफ्तर में गया था, जहाँ पर उसने उसे बताया था कि हमें पता चला कि हमारे शहर के एक पोश इलाके में बहुत बड़ा अड्डा खुल चुका है। पहले तो सिर्फ यही बात थी कि कोई अमीर सेठ है जो लड़कियां लाता है और अपनी रातें रंगीन करता है, मगर अब तो हद ही हो गई है। बाकायदा रात के वक्त वहाँ पर गाने बजाने की आवाज़ें आने लगती हैं, लड़कियों के रोने की आवाज़ सुनी जाती है। शरीफ लोगों का वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। तो जानता तो है मुझसे ये एक्टिंग ड्रामे बाजी नहीं हो सकती, और तू बचपन से अदाकार है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। बस फिर आज रात तू इस सेठ के कोठे नुमा घर पर एक ग्राहक बनकर जाएगा। ये सुनकर बहराम के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। कहने लगा कि ना यार ना, तू मुझे किन कामों में फंसा रहा है। मेरे तो बाप दादा की भी तौबा, आज तक मैं मेरी 7 नस्लों में कोई ऐसी जगह पर नहीं गया, और तू देख तो हमारी दोस्ती का गलत फ़ायदा उठा रहा है। मगर शहरयार उसे कंधे से पकड़कर सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगा कि अरे यार, तुझे किसी लड़की के साथ रात गुजारने का थोड़ी कह रहा हूँ। सिर्फ गाहक बन के वहाँ पर जाना है, अंदर का जायज़ा लेना है कि सचमुच यहाँ पर कोई धंधा क्या चल रहा है या नहीं। जैसे तो हमें सिग्नल देगा, हम फ़ौरन अंदर आ जाएंगे। इससे पहले भी तूने हमें कई चोर लुटेरे पकड़वाने में मदद की है। बहराम घूर घूर को उसे देख रहा था, और अगली लम्हे के जोरदार मुक्का उसने अपने दोस्त की कमर पर जड़ दिया। कहने लगा यार, चोर लुटेरे पकड़वाना अपनी जगह, लेकिन अगर किसी ने मुझे वहां पर देख लिया ना, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। मैंने तो सुना है ऐसे अड्डों पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी शख्सियात भी मौजूद होती हैं, जो दिन में तस्बीह पकड़कर रात को ऐसे अड्डों पर मौजूद होते हैं। उसकी इस बात पर उसका दोस्त हंसा था। कहने लगा अरे पगलू, तू तो वहां पर है, हमारे साथ रंगे हाथों ऐसे लोगों को पकड़े जा रहा है। अगर किसी ने देखा अभी, तो बाद में सबको पता चल ही जाएगा कि तू
یہاں پر پولیس کی مدد کے طور پر آیا تھا، جبکہ وہ لوگ ساری زندگی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا پائیں گے۔ بہرام اپنے دوست کی یہ بات سن کر بہرحال مان ہی چکا تھا۔ دونوں جگری یار تھے اور بچپن سے ایک ساتھ ہی پڑھائی کرتے ہوئے آئے تھے۔ شہریار پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا اور بہرام نے اپنے والد کا بزنس ہی آگے بڑھایا تھا۔ دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ کر اس علاقے کی طرف چل دیے تھے۔ کچھ دوری پر بہرام اتر کر آگے جانے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ جا رہا تھا۔ جیسے اس نے اس گلی میں قدم رکھا تو اندر سے آتی روشنی دیکھ کر اسے گھٹن سے ہونے لگی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو ایک مرد نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ خود کو تھوڑا نشے میں ڈوبا بتاتے ہوئے بہرام کہنے لگا کہ آج رات کوئی پروگرام ہے یا نہیں۔ اس نے اسے پراز دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں صاحب جی، ایسا پروگرام ہے کہ عیش کرو گے عیش۔ آج ہی نیا مال لے کر آئے ہیں، آپ کی رات یادگار ہو جائے گی۔ بہرام اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہی جانتا تھا۔ اندر آتی جیسے آگی الگ ہی دنیا میں وہ آ چکا تھا۔ آس پاس حسین پھول جڑی لڑکیاں موجود تھی، جنہوں نے بلاؤز اور لہنگا پہن رکھا تھا۔ کسی نے تو بے باکی کی ساری حدود ہی پار کر دی تھی۔ صرف بلاؤز میں تھی اور نیچے چست پجامہ، بال کھلے تھے اور گندے گندے اشارے بہرام کو کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی تھی۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ بس ایسی کسی عورتوں کا بھی لحاظ نہ کرے اور رکھ کے 2-4 تھپڑ ان کے منہ پہ لگا دے، جن پر 2 کلو میک اپ تھوپ رکھا تھا انہوں نے۔ جیسے یہ سارا ماحول بہرام نے دیکھا تو فوراً اپنے موبائل سے شہریار کو مس کال دی۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں اور اس سے گھر کو گھیر چکے تھے اور اندر آ چکے تھے۔ ایک دم سے بھگدڑ سی مچ چکی تھی۔ اس اڈے کو چلانے والے مرد اور عورتوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور جو یہاں پر دھندا کر رہے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ 50 کے قریب لوگوں کو وہ اندر ڈال چکے تھے۔ بہرام بھی شہریار کے ساتھ مل کر کمروں سے چھپے ہوئے مردوں کو نکال رہا تھا کہ جب ایک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آلتو جلالتو، آئے بھلا کو ٹالتو، جیسے الفاظ اسے سنائی دے رہے تھے۔ بہرام کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے بیٹھ کے نیچے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے اس نے بیٹھ کے چادر کھسکا کر نیچے جھک کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ ایک لڑکی جو سرخ رنگ کے فراک میں ملبوس تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھ کے نیچے الٹی لیٹی ہوئی تھی اور مسلسل آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو پڑھ رہی تھی۔ بہرام گھور کر کہنے لگا کہ لڑکی باہر نکلو، یہاں پر چھپ کر کیا سمجھ رہی تھی کہ پولیس کے ہاتھوں سے بچ جاؤ گی؟ غصے سے بہرام نے یہ کہا تھا تو وہ سہم کر فوراً بیٹھ کی دوسری جانب سے نکل کر کھڑی ہوگی۔ کہنے لگی کون ہو تم؟ میرے قریب مت آنا پلیز، دیکھو میں شریف لڑکی ہوں۔ بہرام اسے ڈانٹ کر کہنے لگا کہ ہاں شریف لڑکی ہو تبھی اس کوٹھے میں بیٹھ کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہو تاکہ پولیس نہ تمہیں پکڑ لے۔ جیسے اس نے سنا کہ پولیس آ چکی ہے تو وہ فوراً روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا سچ میں پولیس آ گئی ہے؟ مطلب میری دعا قبول ہوگی؟ آپ پولیس والے ہیں؟ شکر ہے آپ آگے۔ وہ بیڈ پر اچھل کر کھڑی ہو چکی تھی اور اگلے ہی پل اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ بہرام کو حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے، مگر جیسے اس نے اس کے حلیے پر دھیان دیا، اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اسے نشے کا انجیکشن لگا رکھا ہے، تبھی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ بس کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ پھر اسے بھی بازو سے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ باہر عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سہم کر اس نے پھر بہرام کا بازو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لگ کر کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی گود میں اٹھا لیں گے پلیز۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا، کہنے لگا چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ گود میں اٹھا کر تمہیں لوریاں بھی دے دوں؟ میں تم جیسی لڑکیوں کے ڈرامے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس نے اسے پکڑ کر شہریار کے حوالے کیا تھا، مگر وہ ایک بار پھر لڑکھڑاتی ہوئی بہرام کے پیچھے آ کر چھپی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ انکل بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آپ کتنے کیوٹ ہو، ہینڈسم ہو، شکل سے کتنے پیارے لگتے ہو، بالکل کسی فلمی ہیرو جیسے، مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ شہریار اور بہرام دونوں اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح بہرام کے بازو سے چپک رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے،
یہ باقی کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، اسے پولیس اسٹیشن لے کر جانا سیف نہیں ہوگا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ، صبح پھر سے تفتیش کرتے ہیں۔ بہرام سر پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ پاگل ہو گیا تو، میں اس غیر لڑکی کو گھر کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ دادی مجھ سے 100 طرح کے سوال کریں گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ مگر شہریار کہنے لگا کہ اس کی عزت کا سوال ہے یار، پلیز سمجھا کر۔ اگر میرے گھر میں میری بیوی نہ ہوتی تو میں ہی لے جاتا، اور بیویوں کے دماغ تجھے پتہ ہی ہے، کسی خسرے کے ساتھ ہی کھڑا ہو تو ان کا شوہر 2 گھڑی بات کر لے تو 100 طرح کے الزامات لگا کر 10 دن تانے دیں گے۔ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ بہرام کو سچ مچ اس وقت شہریار پر ترس آیا تھا، کہنے لگا اچھا جاؤ تم، میں اسے لے کر جاتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگا اور وہ بچوں کی طرح چلتی کودتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو بہرام نے گاڑی چلا دی تھی، وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ بہرام کو لگا کہ چلو سو گئی ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب گھر جا کر دادی کو کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ دیکھنے میں 16-17 سال کی تھی، لمبے گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت۔ ابھی گاڑی آدھے راستے میں پہنچی تھی کہ ایک فلک شگاف چیخ اس لڑکی کے حلق سے نکلے۔ چلا کر کہنے لگی، ہائے میں مر گئی، ہائے میرا پیٹ، بہت درد ہو رہا ہے میرے پیٹ میں۔ وہ بچوں کی طرح چلا کر رونے لگی تھی اور فوراً اپنے پیٹ سے فراک کو ہٹانے لگی۔ بہرام نے گاڑی کو بریک لگائی تھی، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فراک کیوں ہٹا رہی ہو؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی باولی ہو چکی ہے، مگر جیسے اس نے اپنے پیٹ سے فراک اٹھایا اور بہرام کی نظر اس کے پیٹ پر گئی تو وہ دنگ رہ چکا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ پر نیل کے نشان تھے اور نیل کا نشان کافی بڑا تھا۔ بہرام کو ایک دم سے اس پر ترس آیا تھا، کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں یہاں پر؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ جو موٹی عورت ہے نا، وہ مجھے کہتی تھی کہ آج ایک مرد آئے گا تو تمہاری نتھ اتروائی کی رسم ہوگی۔ میں نے جب منع کیا تو نہیں، میرے قریب مت آئے، ورنہ میرے ابا کلہاڑی سے تم لوگوں کے سر اتار دیں گے۔ تو اس نے میرے پیٹ میں زور زور سے 3 لاتیں ماری، کہنے لگی کہ بکواس نہ کر اور چپ چاپ جو کہہ رہی ہوں نا وہ کر۔ بہرام کو اس لڑکی پر ترس آ چکا تھا، وہ جب تک اسے ڈانٹ رہا تھا ایک دم سے خاموش ہو گیا، فوراً سے وہاں سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ جانتا تھا پولیس کیس ہے۔ ہاسپٹل میں جا کر اس نے ڈاکٹر صاحب سے جب پوچھا کہ یہ کیا لگتی ہے آپ کی، تو پہلے تو ہڑبڑایا، پھر کہنے لگا کہ یہ بیوی ہے میری۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھا، 28 سال کا خوبرو نوجوان، اور پھر اس لڑکی کو جو دبلی پتلی کمزور سی تھی۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی کہ کہنے کو تو شاید کوئی اینستھیسیا کا انجیکشن لگایا گیا ہے، ان کو گھر لے جائیں، صبح تک امید ہے کہ اثر ختم ہو جائے گا۔ دوا لینے کے بعد بہرام اسے گھر لا چکا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دادی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے لاؤنج میں سو چکے تھے۔ جب اپنے پوتے کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو وہ تو ہڑبڑا گئی، کہنے لگی بہرام یہ لڑکی کون ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بہرام اب اپنی دادی کو کیا بتاتا؟ وہ لڑکی جو اس کا بازو بچوں کی طرح پکڑ کر کھڑی تھی، بار بار اپنی باہیں بہرام کے گلے پر رکھ رہی تھی۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور صوفے پر گرا دیا۔ وہ وہیں صوفے پر گری سو چکی تھی۔ وہ ساری حقیقت دادی کو بتا چکا تھا۔ دادی کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا، کہنے لگی کہ بیٹا اس پر بہت ظلم ہوا ہے، اب جب تک اس کا نشہ نہیں اترتا اور ہمیں اس کے گھر والوں کا پتہ نہیں چلے گا، یہ ہمارے گھر میں مہمان ہے، اس لڑکی کو اٹھاؤ اور گیسٹ روم میں سلا دو۔ بہرام کہنے لگا کہ کسی ملازم کو کہہ دیں، میں نہیں اسے اٹھانے والا، ویسے بھی اس نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ مگر دادی نے جب اسے گھور کر دیکھا تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ آخر کو وہ بھی بھرپور جوان مرد اور پہلی بار کسی لڑکی کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظریں اس لڑکی پر گئی تھی، جس طرح سے اس نے فراک پہن رکھا تھا اور اس کی رعنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ بہرام اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے اوپر کمفرٹر دے کر جیسی ہٹنے لگا تو اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو اماں؟ میرے پاس سو جاؤ نا، جانتی تو ہو مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی، ایک تو تم ہر دوسرے دن مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہو۔ بہرام کو تو اس لڑکی کی کم عقلی پر ترس آ چکا تھا۔
بازو ایک جھٹکے سے چھڑوا کر کہنے لگا، عجیب ہی مصیبت ہے، پاگل کہیں گی، چند گھنٹے پہلے میری زندگی میں آئی ہے تو میرا سکون دھڑم بڑھم کر کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں جس کے نصیب میں ساری زندگی ہوگی اس کا کیا بنے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ رو رو کر اس لڑکی نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ جیسی بہرام نیند آلود آنکھوں کو مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا تو سامنے اس لڑکی کو فرش پر بچوں کی طرح بیٹھ کر ایڑیاں رگڑتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پاس ملازمہ کھڑی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ ہائے ہائے رو کیوں رہی ہو، چپ کر جاؤ، کیوں سب کی نیندیں خراب کرنی ہے۔ دادی بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ میرا وہ خڑوس ہٹلر کہاں، اسے بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا میں چپ نہیں کروں گی۔ جیسے اس نے بہرام کو دیکھا تھا جو کمرے سے شرٹ لیس ہی باہر نکل آیا تھا، فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی اور بہرام کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، شکر ہے آپ مل گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں میں نے آپ کو کھو تو نہیں دیا۔ بے ساختہ اس نے بہرام کے گال کو چوم لیا تھا۔ بہرام تو کرنٹ کھا کر رہ گیا، ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کرنے لگا، کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں، کیسی بےہودہ لڑکی ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو، ابھی تک تمہارا نشہ نہیں اترا کیا، مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی تم نے۔ وہ اگلے پل سے تھپڑ مارنے لگا تھا جب دادی نے چلا کر اسے چپ کروا دیا کہ خبردار جو بچی پر ہاتھ اٹھائے تو ہوش میں نہیں آئیے، فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ بہرام بھی آگ بگولا تھا، کہنے لگا کہ میں نہیں لے کر جانے والا، بلاتا ہوں شہریار کو، وہی سنبھالے اس نوٹنکی کو، بلا وجہ کی مصیبت میرے سر پڑ چکی ہے۔ اس نے فوراً شہریار کو کال کی تھی اور شہریار وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہرام کے تو بغیر تو وہ کہیں جا بھی نہیں رہی تھی۔ دونوں اسے ہاسپٹل لے کر آئے تھے جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، کہنے لگی کہ ابھی تک تو اس کا نشہ ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر اسے اوور ڈوز دے دی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اوور ڈوز نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا ہے۔ اب یہ نشہ کب اترے اور کب یہ واپس اپنے خیالوں سے باہر نکلے کوئی نہیں جانتا۔ یہ سن کر شہریار اور بہرام بھی پریشان ہو چکے تھے۔ وہ تو بچوں کی طرح بہرام کا بازو پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ شہریار سے کہنے لگا کہ یار عجیب مصیبت تم نے میرے گلے ڈال دی، آئندہ کے بعد میں ایسے مشنز میں تیری کوئی ہیلپ نہیں کروانے والا، دیکھ تو صحیح اس لڑکی کو۔ وہ ابھی بھی بازو کو پکڑ کر روحانسی سی ہو کر بہرام کے ساتھ کھڑی تھی اور شہریار ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا، کہنے لگا کہ ویسے لگ بڑا کیوٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ، تو جتنا لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے نا اتنا ہی تیرے گلے میں یہ لڑکی پڑ چکی ہے اور اتنی آسانی سے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور بہرام بس گھور کر شہریار اور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا نام نور بتایا تھا۔ اسے واپس گھر لا چکا تھا۔ گھر میں وہ چھلتی کودتی تو بہرام اس کے وجود کو دیکھ کر مزید ہی پریشان ہو جاتا۔ اس کا وجود ہر بار اچھلنے کودنے سے مزید واضح ہو رہا تھا اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ حال بتا اس کے آنے سے دادی کی تو اچھی رونق لگ چکی تھی، بہرام کو تو بلا وجہ ہی پریشان کرتی رہتی تھی، یا پھر بہرام خود ہی سے الجھن کھاتا رہتا تھا، جبکہ دادی کے پاس بیٹھ کر تو وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی۔ دادی سے پرانے قصے سناتی تو بچوں کی طرح ہنس کر وہ جواب دے دیتی۔ دادی کی تو الگ ہی رونق لگ چکے تھی۔ ایک رات آفس سے بہرام لیٹ گھر آیا تھا اور ابھی بھی کمرے میں بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا جب لائٹ چلی گئی۔ اپنے پاس اس نے ایمرجنسی ٹارچ آن کر کے رکھی ہوئی تھی اور لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ تبھی باہر بادل گرجنے لگے اور بارش ہونے لگی۔ تقریباً رات کے 4 بجے کا وقت تھا۔ بادل گرجنے کے شور میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ وہ یوں ہی بیٹھا تھا جب اسی اندھیرے میں اپنے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ بہرام تھوڑا ہڑبڑایا، فوراً ذہن جھٹک کر ایک بار پھر اپنا دھیان لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ جب اسے اپنی گردن کے قریب گہری گرم سانسیں محسوس ہوئی تو بہرام کے تو پورے وجود میں رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ جیسے اس نے پلٹ کر دوسری طرف دیکھا تو چیختے چیختے بچا تھا، کیونکہ اس کے بے حد قریب اس وقت دونوں بازو بیڈ پر رکھے آگے کو جھک کر نور موجود تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرام کو دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیں۔
آپ کے پاس ہوتی ہوں تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا بازو پکڑ کر تقریباً اس کی گود میں ہی آ کر بیٹھ چکی تھی، اور بہرام تو بس اسے خود سے دور کرتا رہ گیا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کر رہا تھا وہ اتنی ہی قریب آ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بڑا زور سے دھک دھک کر رہا ہے، آپ ہاتھ لگا کر چیک کریں نا۔ بالکل کسی بچے کی طرح اس نے بہرام کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ بہرام کا پورے وجود میں 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے اس لڑکی سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ بہرام کا ہاتھ اس کی رانائی پر تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ ہٹا نہ پایا۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی پلیز آپ مجھے اپنے پاس چھپا لیں۔ پھر اگلے ہی پل بہرام نے اپنا سر جھٹک کر خود پر چھانے والی سرشاری کو دور کیا تھا اور اسے تحمل سے کہنے لگا کہ دیکھو پلیز تم ذرا دور ہو کر بیٹھو، میں لائٹ آن کرتا ہوں، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا، لیکن پلیز یہ تم بار بار جو چپکا چپکی شروع کر دیتی ہو نا وہ مت کیا کرو، میری ماں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دیکھو اس وقت تم نشے میں ہو، لیکن جب تمہارا نشہ اترے گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تم میرے ساتھ یا غیر لڑکے کے ساتھ یوں چپکا چپکی کرتی رہی ہو تو قسم سے شرم کے مارے تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گی۔ اسے خود سے دور ہٹاتا خود بھی اس سے دور ہو کر بیٹھ چکا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ پھر کہنے لگی میں آپ کے بیڈ پر ہی سو جاؤں۔ بہرام ہاں میں سر ہلا چکا تھا، اس کے بیڈ پر ہی سو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد لائٹ بھی آ گئی اور وہ اٹھ کر دادی کے کمرے میں آ چکا تھا۔ اگلی صبح جب دادی کی آنکھ کھلی تو اپنے بیڈ کی دوسری طرف اپنے لاڈلے پوتے کو سوتا دیکھ کر وہ بھی ہڑبڑائی تھی۔ کہنے لگی ارے بیٹا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کیا کوئی جن بھوت دیکھ لیا جو دادی کے پاس چلے آئے؟ وہ جمائی لیتا ہوا سرخ آنکھ کے لیے دادی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ دادی یار تھک چکا ہوں میں، ایک تو آپ مجھے اس لڑکی کو چھوڑنے بھی نہیں دیتی، قسم سے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا اس لڑکی نے، آدھی رات کو اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئی تھی، پتہ نہیں یہ پاگل لڑکی اور کیا کیا تماشے لگائے گی۔ اس بات پر دادی بھی کچھ سوچ میں پہنچ چکی تھی۔ نور کے دماغ پر جو اوور ڈوز کا اثر ہوا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ اس روز جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ سیدھا بیڈ کے کنارے سے لگی تھی۔ سر پر ہلکی چوٹ آئی تھی۔ 3 گھنٹے تک جب وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہ آئی تو دادی کا جی ہولنے لگا کہ کہیں وہ گھر سے باہر تو نہیں چلے گی۔ ملازم بھی کہنے لگے کہ نہیں ہم نے انہیں باہر جاتے نہیں دیکھا۔ دادی خود چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے یوں گرا دیکھ کر ان کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بہرام کو کال کرنے لگی کہ پلیز بیٹا جلدی آ جاؤ، دیکھو اس لڑکی کو کیا ہو گیا۔ ویل چیئر پر تھی مگر پھر بھی خود اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ ایک عجیب سی انسیت انہیں اس لڑکی سے ہو چکی تھی۔ جب نور ہوش میں آئی تو دوا کا اثر کافی حد تک اتر چکا تھا۔ درد کے مارے وہ چیخ پڑی تھی۔ اپنے سامنے دادی کو دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی تھی اور کہنے لگی کہ ارے دادی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ٹھیک ہوں میں، بس میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ دادی اسے سینے سے لگا چکی تھی کہ میرے پوتے کے بعد واحد ایک تم ہو جس میں میری جان بستی ہے۔ تبھی بہرام بھی وہاں پر آیا تھا۔ جیسی نور کی نظر بہرام پر پڑی تو وہ تھوڑی شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ بھلے ہی نشے میں تھی مگر اس کے باوجود اسے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس بہرام کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ واپس گھر آ چکے تھے۔ 2 روز تک نور اپنے کمرے میں ہی رہی۔ جس طرح وہ معصومیت سے بات چیت کر رہی تھی اور پہلے ہی طرح بار بار بہرام کا بازو نہیں پکڑ رہی تھی۔ بہرام اتنا تو جان چکا تھا کہ اس لڑکی کا نشہ اتر چکا ہے۔ 2 دن بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ جب وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی کہنے لگا کہ محترمہ ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں آپ کے؟ وہ منہ بسورتی اسے دیکھ کر کہنے لگی جی آ گئے ہیں، خیر سے جانتی ہوں بہت بد دعائیں دی ہوں گی آپ نے مجھے۔ بہرام لاپرواہی سے کہنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تم جیسی غیر لڑکی کو بد دعائیں دینے کی؟ بہرام افندی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا۔ خیر بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ یہاں تک کیسے پہنچی تاکہ تمہیں میں تمہارے سرپرستوں کے حوالے کر سکوں؟ یہ سن کر نور کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ بڑبڑا کر کہنے لگی کہ میرا کوئی سرپرست نہیں، میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بتانے لگی کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی تائی کے ہاں رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر 13 سال کی عمر تک اس نے بہت ظلم سہے اور تو
13 سال کی عمر میں تائی اس کا رشتہ اپنے 32 سالہ بھائی سے کرنا چاہتی تھی، جو پہلی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا۔ اس لیے ایک رات نور اپنی تائی کے گھر سے بھاگی۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ ایک کار سے ہوا جو کہ ایک دارالمان چلانے والی عورت کی کار تھی۔ نور کو لگا کہ شاید اس کی قسمت پلٹنے والی ہے۔ اس عورت کے ساتھ رہے گی تو اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ دارالمان میں آنے کے بعد بھی اس کی زندگی آسان نہیں رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، بہت سے راز آشکار ہو رہے تھے۔ وہ بھی لڑکی 16-17 سال کی عمر کو پہنچی تھی کہ اسے اس دارالمان کے مالک کوٹھے پر بھیج دیا کرتی، اور یوں ایک رات وہ سیٹھ نور کو بھی خرید کر لے جا چکا تھا۔ چونکہ یہ شور بہت زیادہ مچا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، بچپن سے اذیتیں اور ظلم سہے تھے، اس لیے ہر وقت روتی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ اس لیے جب بہت زیادہ شور مچانے لگی تو انہوں نے اسے اوور ڈوز دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر کچھ وقت کے لیے اثر پڑ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی حقیقت بہرام اور دادی کو بتائی تھی۔ دادی کی تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ایک بار پھر وہ اسے گلے سے لگا کر رونے لگی کہ بیٹا فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم یہی رہو گی میرے پاس، میرے گھر میں، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں بھیجے گا۔ بہرام نے دادی کی یہ بات سنی تو اس کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ کچھ نہ بولا، لیکن اگلے ہی اکیلے میں دادی سے کہنے لگا کہ دادی یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ غیر لڑکی ہے، کون ہے کون نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، مجھے تو عجیب ہی لگتی ہے، اور آپ اسے اس گھر میں رکھنے کی بات کر رہی ہیں۔ دادی اسے جھڑک کر چپ کروا چکی تھی کہ خبردار تم نے اب اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو نہ صرف یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی بلکہ تمہاری شادی بھی میں اسی لڑکی سے کرواؤں گی، اس سے بہتر لڑکی کوئی تمہارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر تو بہرام کو یوں لگا جیسے کراچی کے سمندر کا سارا پانی اس کے سر پر انڈیل دیا گیا ہو۔ کہنے لگا کہ دادی ہوش میں تو آئے، یہ پاگل لڑکی ہے، دوسرا مجھ سے عمر میں اتنی چھوٹی ہے، آپ اس کی شادی مجھ سے کروائیں گی؟ مجھے تو کہیں سے بھی یہ پرفیکٹ نہیں لگتی، حرکتیں دیکھی آپ نے اس کے ساتھ رہ رہ کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مگر دادی کہنے لگی کہ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سمجھے تم، یہ لڑکی تمہاری بیوی بنے گی تو بس بنے گی، جس قدر محبت یہ ہم سے کرتی ہے نا، بالکل بچوں جیسی بے لوث محبت، اس کی دیکھنا تمہاری زندگی کیسی پرسکون گزرے گی۔ بہرام تو چپ ہی ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، مشکل ہی تھا جو اس لڑکی کو کچھ پتا ہو۔ دادی نے نور سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے بہرام کے لیے پسند کر لیا ہے، تو میرے بہرام کی بیوی بنو گی۔ نور ہڑبڑا سی چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ اس خڑوس چاچا سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں، وہ تو مجھے آنکھ دیکھ نہیں سکتے، مجھے تو ان سے شرم آ رہی ہے کہ میں نشے کی حالت میں ان کے ساتھ اتنی فری ہوتی رہی، میں تو ان کی بیوی نہیں بننے والی۔ مگر دادی دونوں کو سمجھا چکی تھی کہ وہ وقت بھی آ گیا جب مہمانوں کو بلوا کر بہرام اور نور کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ دادی نے میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے نور کو سمجھا دیا تھا، اور وہ شرمائی شرمائی سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا شوہر کمرے میں آ کر کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ جیسے بہرام کمرے میں آیا تو اپنے بیڈ پر پھیلے ہوئے پھول اور پھر سیج کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا گند پھیلا رکھا ہے میرے کمرے میں، اٹھو میرے بیڈ سے، صاف کرو یہ سب کچھ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ نور اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی، کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دادی نے مجھے پورے 2 گھنٹے لگا کر سب کچھ سمجھایا، اور پچھلے 5 گھنٹوں سے سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی ہے کہ سہاگ رات کو آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کیا کچھ کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سونا ہے۔ وہ جلد بازی میں سب کچھ بول تو چکی تھی اور بہرام اسے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا چٹانگ بھر کی تم ہو اور سہاگ رات منانے کی باتیں کر رہی ہو، کیوں میرے ہاتھوں مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ پتہ نہیں کہاں سے آ کر میرے پلے پڑ گئی ہو، اٹھو یہاں سے۔ مگر وہ تو بس یوں بیڈ پر بیٹھ چکی تھی کہ نہیں، جب تک آپ مجھے منہ دکھائی نہیں دیں گے، قیمتی تحفہ نہیں دیں گے، میرے حسن کی تعریفیں نہیں کریں گے، پھر میرے ساتھ پنکی پونکی نہیں کریں گے، تب تک میں نہیں اٹھنے والی۔ اس کے منہ سے یہ عجیب و غریب لفظ سن کر بہرام تو بس ایک گہری سانس بھر کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگا تو تم ایسے نہیں مانو گی، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔
وہ آگے بڑھا تھا، ارادہ تو یہی تھا کہ اس لڑکی کو بیڈ سے اٹھا کر فرش پر دے مارے۔ جیسے وہ آگے بڑھا تو اچانک اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی نور کے لہنگے کو بلاؤز کے ساتھ اٹک چکی تھی۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، اتنا نازک سا بلاؤز تھا پھٹتے ہی چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمر تک بالکل بے لباس ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو بہرام کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا، اور نور خود کو چھپاتی رہ گئی۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا کہ اس لڑکی نے ابھی تک اپنی رعنائیوں کو کور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ تیار ہوا تو وہ ویسے ہی تھا، اس لیے اسے کہنے لگا کہ کیا اپنا وجود چھلکاتی پھرتی ہو؟ پہلے تو میں شرم کے مارے تم کچھ کہہ نہیں پاتا تھا، مگر اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ پلیز نیچے سامان پہنا کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گھر میں ملازم بھی ہوتی اور دوپٹہ کرنے کی تمہیں توفیق ابھی تک ملی نہیں ہے۔ عزت ہو تم میری، اگر کسی کی نظر تمہارے پرائیویٹ حصوں پر گئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جب بہرام کی یہ باتیں سنی تو نور منہ بنا کر کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، اتنا ہی بیوی کی ضرورت کا خیال آ رہا ہے تو خود ہی لا کر خود ہی پہنا دینا۔ بہرام تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کہنے لگا اوہ شٹ اپ، تم کیا دودھ پیتی بچی ہو جو تم ان سب کے بارے میں نہیں پتا؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے؟ بس یہ سکھایا کہ ایک شریف بھلے مانس انسان کا دماغ خراب کیسے کرنا ہے، یا پھر دنیا میں آئے ہی اس لیے ہو کہ تم بہرام کے جان پر عذاب بن کر نازل ہوگی۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ مجھے ایک انتہائی سلجھی ہوئی سمجھدار بیوی ملے، لیکن ملی تم جیسی دودھ پیتی بچی جس کو برا پہننا بھی میں نہیں سکھانا، تو برا پہنانا بھی میں نے نہیں سکھانا، خود کو ڈھانپنا بھی میں نہیں سکھانا ہے، اور کچھ رہ گیا تو وہ بھی بتا دوں، وہ بھی میں سکھا دوں گا۔ وہ طنز پر طنز کیا جا رہا تھا کہ مجال ہے جو نور کو ذرا بھی شرم آ جاتی، اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی ہاں اب میرے منہ سے کچھ اور نہ سن لینا، اب پھر کہو گے بیوی ہو کر زبان چلاتی ہے۔ ایک تو پورے 4 گھنٹے لگا کر آپ کی دادی جان نے مجھے اس رات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائی تھی کہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکل آیا تھا۔ شرم کے مارے تب سے میرے دل کی دھڑکنیں 180 کی سپیڈ سے بھاگ رہی ہیں کہ آپ کمرے میں آ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرو گے، لیکن آپ جیسے شخص کے ساتھ تو شاید ساری زندگی مجھے ٹھنڈی آہیں بھر کے گزارنا پڑے گی، کیونکہ آپ سے تو کچھ ہوگا نہیں، بس زبان ہی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتی ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر تو بہرام کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی ذات پر اس طرح شک نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اس لڑکی پر کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح یہ بول رہی تھی جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ اسے اچھی خاصی سنا دے، لیکن خود ہی بول کر خود ہی وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی۔ ابھی چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ چکی تھی۔ بہرام گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ شاباش میرا بیٹا، اٹھو یہاں سے، جا کر صوفے پر سو جاؤ۔ وہ تو حیرت سے بہرام کو دیکھ کر کہنے لگی اتنا ہی مسئلہ ہے نا آپ کو تو خود جا کر صوفے پر سو جائے، اتنا بڑا بیڈ ہے، آپ کون سا پہلوان ہے جو پورے بیڈ پر خود ہی پورے آئیں گے؟ میں یہیں پر سوؤں گی چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسی بات ضرور تھی کہ بہرام جیسا شخص جس نے آج تک کسی کے سامنے ہار نہیں مانی تھی وہ بھی ہار مان چکا تھا۔ چپ چاپ وہی ایک طرف ہو کر سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اس لڑکی کے قریب آ گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جذبات بھڑک اٹھے تھے، اس کی بیوی تھی اور بے حد حسین تھی، اور اس وقت ڈیپ گلے سے جھلکتی اس کی رعنائیاں اسے بے قابو کر رہی تھی، مگر جب اس نے اس لڑکی کے چہرے پر معصومیت دیکھی تو فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس پر ترس آ چکا تھا، بلا وجہ اس پر اپنا حق جتاتا تو کہ اس کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جاتی۔ وہ اسے دور ہٹ چکا تھا۔ اگلی صبح وہ دادی کے سمجھانے پر بالکل شریف لڑکیوں کی طرح اٹھی تھی، کچن میں گئی تھی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نے کھانا بنایا تھا۔ لہجے میں وہی بچپنا تھا، شرارت تھی اور شوخ انداز تھا۔ بہرام کو شروع سے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اسے یہ لڑکی اس انداز میں کچھ بھلی لگنے لگی تھی۔ اس لڑکی کو تو ان کاموں کا ذرا پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی اس کے لیے جھجکتا شرماتا ہوا ہی صحیح مگر پرائیویٹ سامان لے کر آیا تھا۔ کمرے میں آ کر اسے کہنے لگا کہ یہ لو، یہ مجھے پہن کر دکھاؤ، مگر جس انداز میں پہن کر وہ اس کے سامنے آئی تھی بہرام تو سر ہی پکڑ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ کل تو ملازمہ کے ساتھ چلی جانا اور
خود ہی جا کر خریداری کر لینا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو یہ سب کچھ کرتا پھروں۔ نور پھر چپ ہو چکی تھی۔ اگلے روز ملازمہ کے ساتھ ہی وہ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ رات کو جب بہرام گھر آیا تو وہ اس کے قریب آئی، دوپٹے سے اپنے آدھے چہرے کو ڈھک رکھا تھا، جیسے 1940 کی دہائی کی کوئی دلہن ہو۔ شرما کر بہرام سے کہنے لگی کہ بتائے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہرام اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، جیسے روز لگتی ہو ویسی لگ رہی ہو۔ کون سا تمہارے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ 12 سینگے والے، جو مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ جمائی لیتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے تڑپ گئی تھی۔ فوراً دوپٹے کو سائڈ پہ کر کے کہنے لگی، ایک تو میں آپ کی باتیں مان رہی ہوں، اوپر سے آپ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں۔ بہرام نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، وہ واقعی اب مکمل طور پر ڈھکی چھپی لگ رہی تھی۔ پھر بہرام مسکرا گیا اور بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ نور کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کہنے لگا، ہاں شاباش، بہت ہو گیا، بچپن، اب تھوڑے بہت سمجھداری والے کام بھی کر لو، آخر کو بیوی ہو میری۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا بیویوں کا کیا کام ہوتے ہیں؟ بہرام کہنے لگا، جب شوہر تھکا ہارا گھر آئے تو اس کی سیوا کی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں نے کھانا بنانا تو سیکھ لیا ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے کھانا بنایا تھا، پھر آپ کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھے تھے، اور ابھی آپ کے لیے دودھ بھی تو لے کر آئی ہوں۔ وہ معصومیت سے انگلیوں پر گن کر بول رہی تھی، اور بہرام کہنے لگا، کیا وہ پاگل لڑکی، شوہر کی سیوا ایسے نہیں کی جاتی بلکہ دوسرے طریقے سے کی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا کیسے کی جاتی ہے؟ بہرام کہنے لگا کہ وہ سیوا کرتے ہوئے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا تم برداشت کر لو گی؟ وہ فوراً اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ ہاں، اپنے خڑوس ہٹلر کے لیے تو کچھ بھی کر لوں گی۔ نور بھی اسے محبت کرنے لگی تھی، اور آج وہ محبت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ پھر بہرام اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور بڑے پیار سے اس کے وجود میں سفر کرنے لگا۔ نور پہلے تو تھوڑی گھبرائی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس نے اپنا آپ بہرام کو سونپ دیا تھا۔ درد اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو بہرام فوراً اسے الگ ہو چکا تھا۔ اسے پین کلر لا کر دی تھی اور اپنی گود میں سر رکھ کر اسے باتیں کرتا رہا۔ بہرام تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ کبھی اس کا رشتہ اس قدر آگے بھی بڑھ سکتا ہے، وہ بھی نور جیسی لڑکی جو کہیں سے بھی میچور نہیں تھی۔ جیسا آئیڈیل اس نے سوچ رکھا تھا، اس لڑکی میں ویسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کی قسمت نور سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ بہرام کی باہوں میں سو رہی تھی۔ بہرام کو خود سے الگ کر کے وہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بہرام کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بہرام کو لگا تھا کہ شاید رہی صحیح کمی پیشی بھی اب دور ہو چکی ہے، اور یہ لڑکی اب کوئی سمجھداری کی بات کر لے، مگر نور چہرے پر حیرت سجا کر کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا پیٹ کب پھول کر بم بننے لگا۔ بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم نے اپنے پیٹ کا بم بنا کر کیا کرنا ہے؟ وہ ہنسنے لگا تو نور کہنے لگی کہ ارے ارے، ہنس کیوں رہے ہیں؟ دادی نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ جب شوہر بیوی کے قریب آتے تو پھر یہاں پیٹ میں تحفے کے طور پر ایک بیبی آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرا بیبی کب آئے گا۔ ہائے، کیا ہی اچھا ہو اگر اللہ جی مجھے ایک ساتھ 3 بچے گفٹ کر دیں تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پورا دن میں ان کے ساتھ کھیلتی رہوں گی، بالکل اپنے جیسا شرارتی بناؤں گی، اور بس اس بیڈ پر ایک طرف میں سوں گی اور آگے میرے 3 بچے، آپ کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچے گی۔ وہ ہنس کر خوش ہوتی بولی تھی، اور بہرام کو سمجھ نہ آئے کہ وہ ہنسے یا پھر اس کی کم عقلی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ بہرحال اس نے فلک شگاف کہہ لگانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ ہنسنے لگا تھا، ہنس کر کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا پاگل ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ قسم سے پہلے مجھے تمہاری ان حرکتوں پر غصہ آتا تھا، مگر اب مجھے ان پر پیار آتا ہے۔ وہ کمر سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا، اور وہ بچوں کی طرح پھر کہہ رہی تھی کہ ارے نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے چپ کروا کر کہنے لگا کہ بس کر دو ورنہ ایک بار پھر تمہیں بیڈ پر لے جاؤں گا اور بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر گویا چپ ہو چکی تھی اور فوراً واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ بہرام تو گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، واقعی دادی کی پسند پر اسے رشک آ رہا تھا۔ کیا وہ گمسم سے رہنے والا
بورنگ سا لہنے والا لڑکا، اور کہاں یہ لڑکی؟ نہ جانے کہاں سے اس کی زندگی میں ادھم مچانے کے لیے آ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گیا تھا۔ دونوں ہی فریش ہو کر جب کمرے سے باہر نکلے تھے تو دادی بھی اپنے پوتے کو نور کے ساتھ دیکھ کر ان کے صدقے واری جانے لگی اور ان کی بلائیں لینے لگی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور بھی میچور ہو گئی تھی، مگر یہ بہرام ہی تھا جو اسے اب ڈانٹا کرتا تھا کہ خبردار جو سمجھداروں والی باتوں کی تم نے، تو مجھے تو تم وہی ویسی بولی بالی اور بچوں والی حرکتیں کرتی اچھی لگتی ہو۔ پتہ نہیں وہ کون سے شوہر ہوتے ہیں جو شادی کی رات ہی اپنی بیوی کو غصے سے ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تمہارا بچپنا تمہارے مائکے تک تھا، اب تم یہاں پر آ چکی ہو تو پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ہے، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا، اور خبردار جو تمہارے منہ سے کوئی بھی بچگانہ بات سنی گئی۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پر جو اس طرح کی سختیاں کر کے اپنی بیوی کو اپنی من چاہی عورت کا بچپنا چھڑوا دیتے ہیں اور اپنی زندگی بورنگ کر لیتے ہیں۔ مجھے تو بھائی زندگی میں شرارتی ہی چاہیے۔ بہرام اسے پکڑ کر ماتھے پر لب رکھ کر بولا تھا، اور نور تو ایک بار پھر اس میں سمٹ ہی چکی تھی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، دونوں بچے جڑواں تھے اور خیر سے اب اسکول بھی جانے لگے تھے۔ دادی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 سال بیت چکے تھے۔ دونوں کو ہی دادی کے جانے کا غم بہت زیادہ تھا، مگر دونوں کے بیچ کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہو چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔